ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرس۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ عروش ایک خوشحال شادی شدہ اور بہت پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور تھی اور اپنی نمازوں کی پابند بھی رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت سمجھدار اور دینی مزاج کا شخص تھا۔ ایک گرمیوں کی شام ہم سے مدد کے لیے عروش کے کیس میں رابطہ کیا گیا۔ پہلی ملاقات عروش سے اسلامی مرکز میں ہوئی، مگر اس کی بات چیت یا رویے سے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوا۔ ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ اس سے اور اس کے شوہر کے ساتھ گزارا۔ ان سے سوال کیے جو نماز، اذکار اور دوسرے معاملات سے متعلق تھے، اور ضروری طور پر ان عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بھی بات کی۔ مجھے شک تھا کہ یہ زیادہ ایک ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے، نہ کہ روحانی، مگر کچھ باتیں جو مجھے عجیب لگیں انہوں نے مجھے اس کے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ جب ہم سیشن کے دوران بات کر رہے تھے، کیونکہ مرد استاد صرف تب تک عورتوں سے بات کرتے ہیں جب ضروری ہوتا ہے، تو مجھے جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگی وہ اس کا ہر تھوڑی دیر میں مسکرانا تھا۔ یہ بنا کسی وجہ کے تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر اس کے علاوہ کچھ اور عجیب نہیں تھا۔ سیشن کے بعد ہم نے انہیں سیلف رقیہ کرنے کی صلاح دی اور کہا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو 7ویں دن یا بیچ میں کبھی بھی رابطہ کریں۔ جب وہ لوگ چلے گئے، میں نے اپنے استاد سے عروش کی مسکراہٹ کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ بالکل غیر معمولی لگ رہا تھا۔ جب ہم اگلے دن ظہر کے وقت ان کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے نماز ادا کرنی شروع کی۔ عروش اور اس کے شوہر نے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی ان کے مطابق، اس لیے ہم نے قبلے کا رخ پوچھا اور نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر اسی دوران میں نے پھر سے عروش کی مسکراہٹ دیکھی۔ مجھے فطری طور پر شک ہوا، اس لیے میں نے اپنے موبائل سے قبلے کا رخ چیک کیا اور یہ بالکل الٹا تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ مطلب کہ جو قبلہ رخ انہوں نے ہمیں بتایا تھا اس سے بالکل الٹا تھا۔ میں نے آرام سے اپنی ٹیم سے کہا کہ صحیح رخ کی طرف مڑ جائیں۔ جب ہم نے اپنا رخ بدلا تو عروش کا شوہر اچانک غصہ ہوتے ہوئے چیخ پڑا، اوہ، تو تم لوگ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بھی ہمارے اپنے گھر میں۔ استاد نے ہمیں کہا کہ اس بات کو نظر انداز کریں اور نماز شروع کریں۔ پھر انہوں نے تکبیر کہہ دی۔ پوری نماز کے دوران عروش کا شوہر ہم پر الزام لگاتا رہا اور کہنے لگا کہ ہم سب آگ میں جلیں گے کیونکہ ہم نے غلط رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب ہماری نماز مکمل ہوئی تو استاد نے بلند آواز میں گھر اور اس کے رہائشیوں کی حفاظت کی دعا کی۔ پھر وہ وہیں رک گئے اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ بس ایک پل کے اندر عروش کا شوہر زمین پر گر گیا اور عروش فوراً اس کی مدد کو بھاگی۔ وہ بھی سانس پھولنے کے سبب سے گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی اور بہت رو بھی رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی اور گزارش کر رہی تھی کہ ہم رک جائیں، مگر استاد نے ہمیں اشارہ کیا کہ ہم تلاوت جاری رکھیں اور اپنی جگہ پر رہیں۔ عروش کا شوہر بے ہوش ہو چکا تھا۔ استاد اٹھ کر اس کے قریب گئے اور عروش کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، جو اس نے مان لیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ استاد نے علی، عروش کے شوہر پر دم کیا اور ہمیں بھی اٹھنے کا کہا۔ ٹیم کے مرد ارکان نے علی کو کاؤچ پر لٹا دیا۔ عروش پانی لینے گئی اور اسی دوران استاد نے ہمیں اشارہ کیا کہ ہم کوئی بات نہ کریں اور صرف انہیں اپنے طریقے سے سنبھالنے دیں۔ جب علی ہوش میں آیا تو استاد نے چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عروش پانی لے کر آئی اور گلاس بھرنے لگی تو استاد نے کہا کہ ہم سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے عروش سے کہا کہ وہ وہی رقیات پڑھے جو اسے پہلے بتائی گئی تھی، اور جب علی بہتر محسوس کرے تو اسے اگلے دن مرکز لے آئیں تاکہ اس کی پراپر کاؤنسلنگ سیشن ہو سکے۔ راستے میں استاد نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم ان دنوں اپنے اذکار اور زیادہ پابندی سے پڑھیں اور اپنے آس پاس کی حالات پر نظر رکھیں۔ مجھے اندر ہی اندر بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، اس لیے جیسے ہی ہم مرکز پہنچے میں نے استاد سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، صرف اللہ تعالیٰ سب پر قدرت رکھتا ہے
اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر تمہیں سمجھنا ہوگا کہ شیاطین جھوٹے ہیں، چاہے وہ کبھی کبھی سچ بھی بولیں مگر ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی استاد، یہ بات مجھے یاد رہے گی۔ استاد نے نئے ٹیم ممبرز کی کنفیوژن محسوس کی اور سب کو کانفرنس روم میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عروش کی وہ مسکراہٹ ان کے لیے ایک بڑا اشارہ تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مگر جو انہوں نے دیکھا وہ ان کی سوچ سے بھی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ عروش اصل میں ایک عام انسان نہیں تھی، بلکہ ایک جن نے اس کے جسم کا استعمال کیا ہوا تھا، اللہ ہی جانے کب سے، اور اس کا شوہر علی اس کا شکار تھا۔ استاد نے کہا کہ عروش نے جو علی کی مدد کے لیے چیخیں ماری وہ ایک الگ سوال ہے۔ اصل میں عروش نے ہمیں دھوکہ دیا کہ علی پر جن کا اثر ہے تاکہ ہم اس کا علاج شروع کریں۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر علی کا علاج شروع ہوتا صرف مرد حضرات موجود ہوتے اور اس کی بیوی کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا جاتا جہاں وہ سب ریسائٹیشن سے دور رہتی، اور کیونکہ علی پر کوئی اثر نہیں تھا وہ جلد بہتر محسوس کرتا اور ہم چلے جاتے۔ اس طرح عروش اس پر ہمیشہ کے لیے قبضہ جما لیتی۔ عروش پر ہونے والا قبضہ بہت طاقتور ہے اور ہمیں شروع میں ڈرانے کی کوشش کرے گا یا ہمیں نقصان پہنچانے کی اگر ہم آگے بڑھتے رہے۔ ٹیم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو جا سکتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ احتیاط کریں، اذکار اور دعائیں ضرور پڑھیں اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عصر کی نماز کے بعد جب میں گھر جا رہی تھی میں نے تلاوت لگائی اور اپنی کار کے شیشے نیچے کر دیے کیونکہ میں ڈر رہی تھی۔ راستہ بہت بھیڑ سے بھرا ہوا تھا لیکن مجھے لوگوں کے درمیان ہونے سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سگنل پر میں نے اپنی بیگ سے پانی کی بوتل نکالی کیونکہ مجھے بہت پیاس لگی تھی۔ جیسے ہی میں ایک گھونٹ بھرنے والی تھی بغل والی کار سے کسی نے بلایا۔ لوگ عام طور پر راستہ پوچھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں نے اور زیادہ شیشہ نیچے کیا اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وہ شخص میری طرف دیکھا اور کہا، تم پانی نہیں پی سکتی، تم نے کہا تھا تمہارا روزہ ہے۔ اور ہاں، میں نے وہی عجیب مسکراہٹ دیکھی جو عروش کے چہرے پر دیکھی تھی، وہی مسکراہٹ جو بار بار عروش کے چہرے پر آتی تھی، وہ میں نے اس آدمی کے چہرے پر دیکھی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی اور پھر پانی پیا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ اس دن کے بعد ہم سب کو عجیب واقعات محسوس ہوتے جو ہم تیار تھے سنبھالنے کے لیے۔ ہمیں استاد نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو صاف اور وضو میں رکھنا یقینی بنایا اور مسجد میں رہتی جب تک میرے والد گھر نہیں آ جاتے۔ اس دوران بہت کوشش کے باوجود علی سینٹر نہیں آ رہا تھا اور ہمیں اس کی وجہ بھی پتہ تھی۔ ہر روز یا تو وہ مصروف ہوتا یا بھول جاتا یا پھر کسی نہ کسی کام میں پھنسا ہوتا۔ آخر شیخ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے کام کی جگہ جا کر اس کو وارن کریں۔ پہلے علی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کو سمجھ آنا شروع ہوا۔ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے یا پھر قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر قبضہ ہو؟ یہ دوبارہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جن کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ علی سے کہا گیا کہ جب گھر سے باہر ہو تو نماز کو اہمیت دے، تلاوت کرے اور صدقہ دے۔ علی نے اپنے بھائی اور بھابھی سے مدد مانگی اور انہیں بھی اس صورتحال کا گواہ بنایا۔ اگلے دن جب میں سینٹر جانے کے لیے نکل رہی تھی میری ایک ٹیم ممبر نے مجھے کال کی۔ وہ رونے لگی اور کہا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اس کو پک کروں۔ میں فوراً اس کے لیے نکل گئی۔ اچانک مجھے عجیب خیال آیا اور میں نے اپنے استاد کو بھی کال کیا، لیکن جیسے ہی میں سینٹر پہنچی مجھے اندازہ ہوا کہ میری ٹیم ممبر تو پہلے سے ہی سینٹر پر تھی اور اس نے مجھے کبھی کال ہی نہیں کی۔ لیکن جب تک میں سینٹر پہنچی مجھے اس کی طرف سے کالز اور میسیجز آتے رہے، مسلسل آتے رہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو لینے نہیں جا رہی۔ ہمیں علی کے بہنوئی کی کال ملی جو کہہ رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح علی کو محفوظ کریں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کے ساتھ گھر پر ہی رقیہ پڑھیں گے۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ مسجد چلے جائیں اور وہاں ایک امام کی موجودگی میں رقیہ شروع کریں، اور جب تک ہم کہیں
مسجد نہ چھوڑیں، اور ہم عروج کے گھر کے لیے نکل گئے۔ ہم 3 خواتین ممبرز اور 2 مرد ممبرز تھے، جن میں ایک استاد اور ایک ہماری فیمیل استادہ بھی تھیں۔ ہمیں آخری دفعہ پوچھا گیا کہ اگر ہم کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو بتا دیں، اور ہمیں کہا گیا کہ اپنے گارڈین سے مشورہ کریں۔ میرے والد جو بہت خوش مزاج شخص ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، ویسے ہی تم سے بڑی چڑیل نہیں ہے کوئی، فکر مت کرو، بابا دعا کریں گے سب کے لیے۔ جب ہم گھر پہنچے ہمیں تیاری کا کہا گیا کہ کوئی بھی طاقتور ری ایکشن ہو سکتا ہے، اور ہمیں گارڈن میں رہنے اور آس پاس کے ماحول سے ہوشیار رہنے کا کہا گیا تاکہ محفوظ رہا جا سکے۔ مشن یہ تھا کہ عروج کو گھر سے نکالنا تاکہ سب کے لیے آسانی اور حفاظت ہو۔ گھر کے دروازے پر ہی عروج نے ایک فیمیل ممبر کا دوپٹہ پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، طلاق لے کر بہت خوش ہونا اب، علی صرف میرا ہے، نہ چھوڑوں گی اسے نہ چھوڑنے دوں گی، تمہاری جیسی نہیں ہوں۔ ہمیں یہ بات تقریباً 2 سال تک نہیں پتہ چلی کہ وہ ڈیورسی تھی۔ ہمیں کہا گیا کہ جیسے ہی عروج گارڈن میں آئے ہم گھر کے اندر جا کر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ ہماری موجودگی نے عروج کو حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ جب عروج گارڈن میں آئی تو ہماری موجودگی نے اسے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایک ڈراونے، گھبرانے، چیخنے اور گالیاں دینے میں بدل گئی۔ عروج درختوں اور لان فرنیچر سے اس طرح ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی بال۔ ہم دل میں ڈر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، صرف خواتین ممبرز، اور آہستہ آہستہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے مرد ممبرز بھی اندر آنے لگے اور صرف استاد کو مین انٹرنس پر چھوڑ دیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم الگ الگ ڈائریکشن میں بکھر جائیں اور تلاوت جاری رکھیں، کیونکہ یہ ایک 1 بیڈ ہال ولا تھا، اس لیے زیادہ دقت نہیں ہوئی اور ہم ایک دوسرے کی نظر میں بھی رہ سکیں۔ جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو ہم نے رقیہ کے دوسرے حصوں کی تلاوت شروع کر دی اور ہر کونے میں پھرنے کی کوشش کی۔ اس دوران عروج سامنے گارڈن میں اپنی حرکتیں کرتی رہی، کبھی وہ درختوں سے ٹکراتی، کبھی چیختی، گالیاں دیتی۔ رقیہ کے دوران زمزم کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا، اور پھر ہم سب تلاوت جاری رکھتے ہوئے باہر آنے لگے، جبکہ استاد سورہ بقرہ دوبارہ پڑھنے لگے۔ آخرکار عروج ایک کونے میں دب گئی اور ہمیں گالیاں دینے لگی۔ پھر اچانک وہ زور سے ہماری طرف کودی، ایک بار پھر مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو بہت بڑی چڑیل ہے نا، تیرے باپ کو میرا نہیں پتا ابھی۔ اس نے زور سے ہنسا جو میرے دل کی دھڑکن روک دینے جیسا تھا۔ میں تیز دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگی تاکہ فون لے کر بابا کو کال کر سکوں، مگر ایک فطری احساس نے مجھے روک دیا، جو اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ایک تحفہ تھا۔ میں نے اور زیادہ جذبے کے ساتھ تلاوت جاری رکھی۔ عروج نے استاد کی طرف دیکھا اور بولی، گھر کے اندر نہیں جانے دے گا نا؟ کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ شیاطین اس جگہ نہیں جا سکتے جہاں یہ سورہ پڑھی جائے۔ میں وہاں رہتی بھی نہیں ہوں، وہ دیکھ میرا گھر وہاں ہے۔ اس نے گارڈن میں ایک پائن ٹری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درخت بالکل باتھ روم کی کھڑکی کے سامنے تھا اور کچھ شاخیں لگ بھگ کھڑکی کو چھو رہی تھیں۔ استادہ دھیرے دھیرے اس درخت کی طرف بڑھنے لگی اور ہم سب بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک انہوں نے زور سے تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ ٹری کے قریب پہنچی اور ہمیں اشارہ کیا کہ ہم بھی اور بلند آواز میں تلاوت کریں، ہم سب نے تیز قدم اٹھائے اور اس درخت کے قریب جا کر تلاوت جاری رکھی۔ 30 منٹ بعد عروج بے ہوش ہو کر گر گئی۔ استادہ اور ایک مرد اور ایک عورت کو فوراً عروج کو مسجد لے جانے کے لیے کہا گیا۔ باقی سب کو وہاں رکنے کا کہا گیا تاکہ ہم گارڈن کے ہر کونے میں تلاوت جاری رکھیں اور زمزم کا چھڑکاؤ کریں، جو تقریباً 2-3 گھنٹے اور لے سکتا تھا۔ عروج کو مسجد کے بیک روم میں لے جایا گیا، جو اکثر رقیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رقیہ سیشن شروع ہوتے ہی پہچانے جانے والے ری ایکشن سامنے آنے لگے، جیسا کہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو جنات کے اثرات میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف علی، اس کا بھائی اور اس کی بھابھی کو مسجد کے پریئر روم میں
رات بھر رہنے کو کہا گیا۔ پریکاشنری ریزنز کے لیے سخت دعاؤں، اذکار اور صاف صفائی کے باوجود علی عروش سے فون پر بات کرتا ملتا۔ عروش کا فون تو اس دن سے بند تھا جب ہم اسے سینٹر لے گئے تھے، تو اصل میں علی ایک مرے ہوئے فون سے جن سے بات کر رہا تھا۔ عروش بہت ایگریسولی ریئیکٹ کر رہی تھی، جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ بہت پرانا پوزیشن ہے اور یہ جن آسانی سے باڈی نہیں چھوڑنے والا۔ تحقیقات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ جن کسی دوسرے مذہب سے تھا اور علی سے محبت کر بیٹھا جب وہ نہا رہا تھا۔ اس بات سے یہ واضح ہوا کہ یہ جنی اکثر اس پائن ٹری پر رہتی تھی یا وہاں سے گزرتی تھی جب اس نے علی کو دیکھا ہوگا۔ ایک اور سبق، باتھ روم میں زیادہ وقت نہ گزارو، گانے مت گاؤ، موبائل کو زیادہ استعمال مت کرو اور ہمیشہ باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے سے پہلے دعا ضرور پڑھو۔ عروش سے تقریباً 2 ہفتے تک کہا گیا کہ وہ جسم سے نکل جائے، مگر وہ تیار نہیں تھی۔ اس کو اسلام کی بھی دعوت دی گئی مگر وہ انکار کرتی رہی۔ اس دوران علی اور عروش کو علی کے گھر واپس بھیج دیا گیا، مگر رقیہ کا عمل علی اور اس کے گھر کے لیے جاری رہا۔ پائن ٹری کو جلا دیا گیا، پرانے پودے نکال کر نئے لگائے گئے۔ اس کا کوئی مذہبی تعلق نہیں تھا، صرف علی اور اس کی فیملی کی مینٹل پیس کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ عروش کو بھی تلاوت پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ کبھی کبھی وہ صرف بسم اللہ کہہ کر بھی ہوش ہو جاتی تھی، مگر دھیرے دھیرے بہتری آنے لگی۔ جتنا علی اور عروش نے خود محنت کی اتنی بہتری آنے لگی۔ آخرکار تیسرے ہفتے ہم نے اس جنی کو عروش کے جسم سے نکال دیا اور وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ عروش کے واقعے سے سیکھنے والی بات یہ ہے، ہمیشہ اپنی دعاؤں اور اذکار پر دھیان دو۔ گھر سے نکلنے اور واپس آنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے اور سونے سے پہلے اپنی دعائیں ضرور پڑھیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اور کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔